آدم سے قیامت تک کی ساری دنیا آ جائے گی نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر، اللہ شفاعت کی خیرات مانگیں گے۔ کبھی حضرت آدم کے پاس گئے، کبھی حضرت نوح کے پاس گئے، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی جناب موسیٰ کے پاس، سب نے کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس۔ جناب عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایک در میں بتاتا ہوں، تم چلے جاؤ، کرم کے دروازے کھل جائیں گے، رہنمائی میں کر دیتا ہوں، تم چلے جاؤ اس دروازے پر، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، تمہیں دھکا نہیں ملے گا، سارے نبی پاک علیہ السلام کے در اقدس پر آ جائیں گے اور حضور تشریف لیں گے۔ ہر بشر کانپ اٹھے گا محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ جو نعرے ہم لگا رہے ہیں، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، یہ نعرے جو ہم لگا رہے ہیں، ہم مشق کر رہے ہیں، ہم مشق کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب حشر کے دن آپ آئیں گے، پھر ہم بھی کہیں گے، پہلے بھی کہیں گے، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، منٹھار کی آمد۔ اللہ اللہ، جب سرکار آ جائیں گے، جب لجپال آ جائیں گے، جب احمد مختار آ جائیں گے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی، پھر کرم کا دروازہ کھلے گا۔ جب وہ پیارا حبیب آئے گا، جب وہ رحمت کائنات آئے گا، اللہ اکبر، حاضری کا لطف آ جائے گا، جب روح خیمت کو ہاتھ سامنے آئے گا، جب وہ لیل کی زلفیں سامنے آئیں گی، زیارت کر کے ہی من ٹھر جائے گا، ان ستے ہی خیرانے جدے سائیں مگر ہوئے۔ اللہ اکبر، تو خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی قدر کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام جیسی عظیم نعمت کے حصول پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم جو محفلیں منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مالک مولا، تیری ذرہ نوازی ہے، تیری عنایت ہے، تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے اتنا پیارا رسول عطا فرمایا، تو نے اتنا عظمتوں والا رسول عطا فرمایا ہمیں۔ 14 اگست پوری پاکستانی قوم خوشیاں مناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وطن عطا فرمایا۔ 12 ربیع الاول کو وطن نہیں ملا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سارے جہانوں کے لیے خوشیوں کا سامان بن کے اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، یہ کہلے نسبت کا نصیب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بات سناتے تھے، پہنچ گئے آپ۔ کھجور کا تنا خشک ہو چکا، اپنی عمر گزار چکا، خشک ہو چکا۔ نبی پاک علیہ السلام جمعہ کے دن اس کے ساتھ ٹیک لگاتے، کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ جب منبر شریف آیا، حضور منبر پر آ گئے، وہ خشک تنا رو رہا ہے، وہ خشک تنا رو رہا ہے، نظر نہیں کسی کو آ رہا، رو کون رہا ہے؟ حضور منبر سے اترے اور جا کے اس خشک تنے کو سینے سے لگا، اس خشک تنے کو سینے سے لگا، فرمایا تیری مرضی ہو، تیری خواہش ہو، تیری آرزو تمنا ہو تو میں پھر تجھے رب کر دوں، تجھ پر پھل لگ جائیں، لوگ تیرا پھل کھائیں، اور اگر تیری مرضی ہو جب میں جنت میں جاؤں تو تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ سنیو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خشک
تنے کو جس نے نمازیں بھی کوئی نہیں پڑھی، حج بھی کوئی نہیں کیے، تلاوتیں بھی کوئی نہیں کی، اور جلسے بھی کوئی نہیں کیے، جلوس بھی کوئی نہیں نکالے، اور کوئی بہت زیادہ اہتمام بھی نہیں کر سکا، صرف اتنا ہوا نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک کو چھونے کا موقع ملا۔ خشک تنا نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک کو ہر جمعہ کے دن چھونے کا موقع ملتا ہے۔ پیار کے ساتھ اللہ کے حبیب کے بدن پر چوما، یہ جو تھوڑا سا موقع ملا محبت کا، الفت کا، عقیدت کا، نیاز مندی کا، مصطفیٰ کریم کسی کا حق نہیں رکھتے۔ جو حضور سے پیار کرے اللہ کے حبیب حق نہیں رکھتے کسی کا۔ تنے کو جب فرمایا نا اگر تو چاہے تو تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دوں، تو چاہے تو میں تجھے جنت میں ساتھ لے جاؤں، ساتھ لے جاؤں تاکہ اہل جنت نیک لوگ تیرا پھل کھائیں۔ تو وہ درخت، اور سبحان اللہ ہر کسی کو ٹکڑا نہیں سنایا جاتا، نہ ہر کوئی سنتا ہے۔ کوئی بچے کو چھوٹے کو ڈانٹے مارے وہ رستے میں نہیں روتا، ماں کے سینے سے لگ کے روتا ہے، آ جاتے گر جاتے ہیں ماں کے پاس، پھر اس کو رونا آتا ہے۔ پہلے سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، لیکن رویا وہاں آ کے جہاں اس کے رونے کی کوئی قدر کرے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے سینے سے لگ کے اب وہ رویا، نبی پاک علیہ السلام اس کو چپ کروا رہے ہیں، ڈانٹ کر نہیں، پیار کے ساتھ اس کو مل رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، دست نبوت پھیر رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ اتنا پیارا رسول ملے، کیا خیال ہے؟ جو درختوں کو بھی دلاسا دے رہا ہے، درختوں کے ساتھ بھی پیار فرما رہا ہے، اور خشک تنے کو بھی محروم نہیں فرما رہا۔ اتنا پیارا رسول خشک تنے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے فرمایا میں جنت میں تنہا نہیں جاؤں گا، تو میرے ساتھ جائے گا۔ اب ذرا میرے سوال کا جواب دیجئے، خشک تنا پیار کرے وہ محروم نہیں رہے گا۔ آدھے حضرات بول رہے ہیں، آدھے چوپ پہ بنا رہے ہیں۔ اور پرسوں 12 ربیع الاول ہے، ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، بڑی امید ہے انشاءاللہ، بہت تھوڑا ریٹ بھی لگا، بہت تھوڑا ریٹ بھی لگا تو کم از کم خشک تنے کے برابر ریٹ ضرور لگے گا انشاءاللہ۔ اور محبت کی بات سنو، نجدی کو میلاد سے بڑی جڑ ہوتی ہے کہ تم بڑا میلاد مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، اے چلے آؤ باز آ جا، زبان درازی نہ کر۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور تشریف لائے۔ ابو لہب جو حضور کا چچا لگتا ہے، ابو لہب قرآن نے کہا وہ کافر ہے، وہ ذلیل ہے، وہ خبیث ہے، وہ عبرت کا نشان بنے گا۔ قرآن نے بہت کچھ اس کی ملامت کی۔ ایک اس کی لونڈی نے جا کے کہا عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس نے صرف بھتیجا ہونے کی خوشی میں، بھائی کی نشانی کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج کے بعد تو آزاد ہے، انگلی کا اشارہ کیا۔ جب وہ مرا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، جل رہا ہے، بھون رہا ہے، جل رہا ہے، گوشت جل جل کے بکھر رہا ہے۔ جب پوچھا کہ بتا کس حالت میں ہے، کہا جل رہا ہوں، آگ مجھے جھلسا رہی ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، پیار سے سنی بخیل نہیں ہوتا، حضور کا ذکر سن کے تو بیمار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ ہے کافر، مگر اس نے خوشی رسول اللہ ہونے کی نیت سے نہیں کی، بھائی کا بیٹا ہونے کی حیثیت میں خوشی کے ساتھ لونڈی کو کہا تو آزاد ہے۔ حضرت عباس کو کہنے لگا ہر پیر کے دن مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی ملتا ہے، میں ٹھنڈا پانی پیتا رہتا ہوں ہر پیر کے دن۔ اگر خوشی کافر منائے
کوئی نہیں سمجھ رہی آپ؟ اے کافر خوشی منائے رب اس کو محروم نہیں رہنے دیتا، اور مومن اگر جھنڈیاں لگائے، بہت آہستہ بولے ہیں پتہ نہیں، ہم بھی تقریباً رات جاگتے رہے، ہم نہ بھی لگائیں حضور کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم نہ بھی لگائیں کوئی کمی آئے گی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں احمد رضا، یہ عاشقوں کا امام کہہ رہا ہے، بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے، احمد رضا تو مصطفیٰ کی ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا، حضور کی عظمتیں تو خدا بیان کر رہا ہے۔ اور یہ کہہ پتہ کون رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ساری زندگی حضور کی عظمتوں کا پہرا دیتے ہوئے گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ساری زندگی حضور کی شان بیان کی، لیکن کوئی آکڑ نہیں آئی، کوئی غرور نہیں پیدا ہوا کہ میں نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ کہا تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جب خدا حضور کی عظمتیں بیان کر رہا، آپ ساری دنیا کے ثنا خانوں کو دیکھیں، ان کا کلام ایک پلڑے میں رکھ لے اور دوسرے پلڑے میں جو خدا نے تعریف کی ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سنیوں کی طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر اونچا کر دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب زمانہ گزرتا جائے گا، دن رات گزرتے جائیں گے، سال مہینے صدیاں گزرتی جائیں گی، تیرا ذکر کم نہیں ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی ساتھ پہلی سے زیادہ عظمت والی۔ جو بھی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، باخدا ساری کائنات کے ثنا خانوں کا کلام ایک طرف، اللہ کا ایک ارشاد ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، کثرت عطا فرمائی۔ ابھی جو بھی دیا تھوڑا نہیں دیا، ہم نے آپ کو تھوڑا نہیں دیا، ہم نے بے حساب عطا فرمایا۔ ایک سے ابھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ اپنی محبت کا اظہار کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے لب بھر کے کھجوریں دے دی، لب بھر کے نبی پاک علیہ السلام نے کھجور اور ساتھ میں فرمایا سنبھال کے رکھی۔ اللہ اللہ، ابو ہریرہ سوچنے لگے، بہت سی نعمتیں ملی، کبھی یوں آپ نے نہیں فرمایا سنبھال کے رکھی، آج یہ کیوں فرمایا؟ حکمت ضرور ہے۔ انہوں نے چھوٹی سی تھیلی سلوا لی اور اس میں کھجوریں رکھ لی اور اس تھیلی کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، کمر کے ساتھ باندھ لیا، ذمہ داری کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی اس تھیلی میں ہاتھ ڈالتا، مٹھی بھر کے لنگر محمدی نکال لیتا۔
زور میرا لگ رہا ہے اور تھکے ہوئے آپ ہیں. بڑا تھوڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی میں اس تھیلی میں ہاتھ ڈالتا, مٹھی بھر کے کھجوریں نکال لیتا, میں خود بھی بانٹتا, بچوں کو بھی دیتا, میں خود بھی کھاتا, بچوں کو دیتا, مہمانوں کو دیتا, ہمسایوں کو دیتا, سب کو وہ میں بانٹتا رہتا. فرمایا کبھی میں نے وزن نہیں کیا. فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ظاہری دور سارا گزر گیا, وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. صدیق اکبر کا دور آیا, ختم ہو گیا, وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. فاروق اعظم کا دور آیا, 12 سال فاروق اعظم منبر رسول پر رسول پاک کے نائب بن کے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خدمت کرتے رہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں لنگر بانٹتا رہا. اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر. یہ اس کثرت کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں, یہ اس کثرت کی مثالیں ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا کلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, احمد رضا ہمیں تسلی دیتے ہیں تم مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو, احمد رضا تمہیں سامان مہیا کرتا ہے. سفر میں نبی پاک علیہ السلام سفر میں پانی کوئی نہیں. عرض کی گئی حضور صرف آپ کے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے, ورنہ تمام مشکیزے خالی ہو چکے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا وہ پانی پیالے میں ڈالا, انگلیاں رکھ دیا, فرمایا پیو. کتنے لوگ تھے؟ 30,000 کا لشکر تھا. مزہ نہ چاہیے, ہزاروں کا لشکر. ایک پیالہ نبی پاک علیہ السلام نے انگلیاں رکھی, امام محمد رضا کی روح بھی دیکھ رہی تھی. فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے وہ رسول عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے وہ پیارا رسول عطا فرمایا جن کی ایک نظر سے ابو بکر صدیق بن گئے, عمر فاروق اعظم, عثمان ذی النورین, علی مولا علی بنے, شیر خدا بنے. پھر لوگ کہتے ہیں جی حضور تو ہماری طرح کے ہیں, وہ تو کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے. اوے ہندو اگر اعتراض کرتا تو ہندو ہے, سکھ اعتراض کرتا تو وہ سکھ ہے, یہودی اعتراض کرتا تو وہ یہودی ہے. تو کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور پرانی باتیں کرتا ہے, تیرے منہ میں خاک. کوئی کہ جی مولانا پتہ نہیں کیوں جذبات میں آ گئے. اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا فی قلوبہم مرض. اب سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم قیامت پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے. یا اللہ ان کا ایمان تو قبول ہونا چاہیے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ مومن نہیں ہے. یا اللہ وہ کیوں مومن نہیں؟ فرمایا ان کے دلوں میں بیماری. یا اللہ ایک مانا, خالق مانا, رازق مانا, پھر بیماریاں باقی رہ گئی. فرمایا ہاں یا اللہ انہوں نے قیامت
قیامت کو مانا پھر بھی بیماریاں باقی رہ گئی. فرمایا مجھے تو ساری کائنات مانتی ہے اور میں مصطفیٰ کو منوانا چاہتا ہوں. فرمایا اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا حبیب کے پاس آ جاؤ. پیار سے فرمایا جانوں پہ ظلم کر لیا. یہ نہیں فرمایا وضو کرو دے پہدے پہدے مسجدیں چلے جاؤ. فرمایا نانا محبوب دے کوڑ آ جاؤ, میرے سونے دے کوڑ آ جاؤ, ساری کائنات دے لجپال دے کوڑ آ جاؤ. یا اللہ ایڈیا شانہ محبوب ہوں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا محبوب سونا ایڈاوے پیارا ایڈاوے ایڈا پیارا محبوب ہے, میں بھی درود بھیجنا وا, فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, تسی بھی بھیج دے رہو. میلاد النبی کے منکر کی باتوں میں مت رہیں. سارا قرآن حضور کی عظمتوں سے بھرا ہوا ہے. جس کو آپ سمجھتے ہیں نا اس کو بڑی کھرک ہو رہی ہے, اس کو یہاں لے آئیں, مفت علاج کریں گے اللہ کی, کوئی مشورہ فیس بھی نہیں. ایمان کو لگنے والی ہر بیماری کا علاج ہم نے رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس احمد رضا ہے, ہمارے پاس مجدد الفسانی داتا 12 ربیع الاول شریف کا پیارا دن آ رہا ہے. ظاہر بات ہے پھر بات سمٹ تو نہیں نہ سکتی, وقت سمٹ جائے تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں. محبت کے لمحات پھر یوں کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ کریم اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکت سے حضور کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو ایمان کا خاتمہ عطا فرمائے. بجلی چوری کر کے چراغاں کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے. ہمارے آقا والا نے چوری سے منع فرمایا. عورتیں بے پردہ, بالکل کوئی چہرے پر پردہ نہ ہو اور بازو بھی ننگے ہوں اور وہ چراغاں دیکھنے نکل پڑے, یہ بھی کوئی بات جچتی نہیں. ہمارے آقا مولا وہ ہیں جنہوں نے عورت کو ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا, بہن اور بیٹی ہونے کی عزت عطا فرمائی. یوں کر کے عورتیں بازاروں میں پھریں تو پھر ظاہر بات ہے عوام کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, لوگ ہمیں کہیں گے یہ میلاد ہے, تو پھر شرمندگی کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جو نادان لوگ کرتے ان کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہو. تبرک یوں کر کے نہ پھینکیں, رزق اور بازار بند نہ کر دیں. بازار سب کا حق ہے, بازار سب کا حق ہے. خوشی کا اظہار کریں, مسرت کا اظہار کریں, لیکن بازاروں کو 3 دن کے لیے بند نہ کر دیں بالکل کہ ہم نے گلی سجائی ہے 3 دن یہاں سے گزر کوئی نہیں سکتا. ایسے نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, لشکر پورا حضور کے ساتھ. رستے میں بات ہے سواریاں کچھ لوگ آئے قریب بستی والے, حضور ہمیں گزرنے میں دقت ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا سواریاں اطراف میں باندھ. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اتنا سمٹ کر سوئے, اتنا سمٹ کر اگر ایک چادر اوپر بچھا دے تو تمام ایک چادر کے نیچے چھوٹ جائے. اتنا سمٹ کر رستے نہیں بند کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.